السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، سوشل میڈیا پر ان دنوں آپ حضرات بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ اہل علم حضرات کے درمیان میں 12 ربیع الاول کے جلوس کو لے کر، جسے آپ جشن عید میلاد النبی کا جلوس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو لے کر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کو منانا درست ہے تو وہ اس پر اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں نے اپنے اکابر کی علماء دیوبند کی کتابوں کو جہاں تک پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے بڑے بڑے علماء بھی عید میلاد النبی کے منکر نہیں تھے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آنے سے بڑی خوشی، آپ کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے زیادہ بڑی خوشی ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے ہو بھی کیا سکتی ہے۔ وہ دیوبندی اور بریلوی کو رکھ دیجئے ایک طرف، صرف مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس انسان کے لیے جو کہ مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہا ہے، اس کے لیے اس سے بڑی خوشی اور ہو کیا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر آپ کی ولادت کی خوشی نہ منائے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں خوشی تو منانی چاہیے، خوشی ہونی بھی چاہیے، اور بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں خوشی منانی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ طریقہ کار میں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشی اس طرح منانی چاہیے جیسے صحابہ نے منائی، ہم یہ کہتے ہیں خوشی ایسے منانی چاہیے جیسے اکابرین نے منائی، جیسے اسلاف نے منائی، لیکن اس طرح نہیں منانی چاہیے جیسے آج کل جو ہے جلوس نکال کر ڈھول تاشوں کے ساتھ اور روڈوں کو جام کر کے دوسروں کو تکلیف دے کر اور پورے دن ہا ہو کر کر کے جو ہے وہ جشن منایا جا رہا، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نماز اللہ کے نبی کی میلاد کے جلوس کے نام پر جو ہے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، فرض چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی۔ ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ ہمارا اختلاف میلاد کے منانے سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، ولادت کی تاریخ پر خوشی ہونے سے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، اور میرا ہی نہیں، میرے کسی اکابر کا نہیں ہے، میرے مکتبہ فکر کے کسی آدمی کا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے دلائل پہ دلائل، دلائل پر دلائل، دلائل پر دلائل دینے پہ لگ رہے ہیں، اور خدا کے واسطے رحم کرو بھائی۔ جو لوگ بریلوی حضرات، بریلوی مکتبہ فکر کے حضرات دلائل پر دلائل دے رہے ہیں، وہ ذرا سوچیں، وہ اس بات کو بالکل صاف کریں کہ وہ کون سی میلاد کو، کون سے جلوس کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس جلوس کو کہ جس میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، کہ اسی جلوس کو کہ جس میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، کہ اسی جلوس کو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جس میں روڈ جام کر کے ایذائے مسلم کے کام ہو رہے ہیں، دوسروں کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، راہ گیروں کے راستے روکے جا رہے ہیں، کہ وہ اسی جلوس کو، اسی میلاد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے پیش کر رہے ہیں، یا وہ کسی اور میلاد کے اوپر جو ہے قرآن و حدیث کے حوالے پیش کر رہے ہیں؟ وہ اس بات کی وضاحت کریں۔ بہرحال میں جو ہے بہت مختصر طریقے سے اس بات کی پھر ایک مرتبہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، دیوبندی حضرات کا اختلاف بریلوی حضرات سے میلاد منانے میں نہیں ہے، بلکہ میلاد کے طریقہ کار میں ہے، کہ جس طرح منایا جا رہا ہے جلوس نکال کر، اس طرح منانا درست ہے، جائز ہے یا نہیں، اس میں ہے۔ اگر کوئی ہے تو اسے دکھائیے کہ اس طرح کسی نے جو ہے باقاعدہ روڈ جام کر کے، روڈ بلاک کر کر اور ہا ہو نمازیں چھوڑ چھوڑ کے میلاد کا جلوس نکالا ہو، تو اسے دکھائیے۔ بہرحال ہم یہ مانتے ہیں کہ میلاد پر خوشی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع ہے، لیکن خوشی کو ہم جو ہے درود، خوشی میں جو ہے درود پاک کے نذرانے پڑھیں، اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں بتائیں، اللہ کے نبی کی لائف کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بتائیں، آپ کے اخلاق بتائیں، آپ کی زندگی کے اوپر جو غیروں نے اعتراضات اٹھائے ہیں ان کی صفائی دیں، اور جی ان کو جو ہے اپنے بچوں کے سامنے رکھیں کہ یہ بے بنیاد اعتراضات ہیں، یہ اعتراضات اس طرح سے اللہ کے نبی کی ذات پر نہیں بنتے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی میلاد منانا۔
یہ نہیں کہ آپ اٹھو نہ فجر پڑھو نہ ظہر پڑھو نہ عصر پڑھو اور جا کر کے شور مچانے لگو اور میلاد کے جلوس کے نام پر جو ہے روڈوں کو جام کرنے لگو. یہ طریقہ کار شریعت کے بالکل بھی مطابق نہیں ہے، سراسر شریعت کے خلاف ہے.